کہ جس کی وجہ سے اتنے عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے کہ جو اسلام کے ایک حکم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور آج اسلام کے اوپر ہزاروں حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہزاروں حملے ہو رہے ہیں، قرآن کے اوپر ہزاروں حملے ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ہزاروں حملے ہو رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا. کوئی بھی ایسا سپہ سالار نہیں ہے مسلمانوں میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کر اسلام کا دفاع کرے، جو کھڑا ہو کر مسلمانوں کا دفاع کرے، جو کھڑا ہو کر قرآن کی عظمت کی بات کرے، جو کھڑا ہو کر اسلام کی عظمت کی بات کرے، اور جو کھڑا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، سادات کے گھروں میں جہاد اس طرح پڑھایا جاتا تھا جس طرح کہ عام گھروں میں بچوں کو سورۃ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب کربلا کا میدان سجا تو پھر علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، اس نے بھی اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی، علی اکبر نے بھی سپرد کر دی، امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے نے بھی، 72 لوگوں نے خوشی خوشی اپنی جان کے نذرانے اپنے مالک کے سپرد کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کے گھروں میں جو تربیت تھی وہ دین اسلام کی تربیت تھی. انہیں جہاد کی فضیلت بتائی گئی تھی، انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلواروں کا ذکر سنایا گیا تھا، انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جہاد کا اور مبارک غزوات کا ذکر سنایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل اسلام کے نور سے بھی منور تھے اور ان کے جذبے جہاد سے بھرپور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اب ہماری صورتحال یہ ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جنتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جنتی بنا ہوا ہے. جس نے آج تک اسلام کا ایک حق بھی نہیں ادا کیا وہ بھی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں. اسلام کے دفاع کے لیے جس کی زبان سے کوئی جملہ بھی نہیں نکلا وہ بھی کہتا ہے میں جنتی ہوں. اور مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم اور ستم ہونے کے باوجود بھی جس نے آج تک اپنی زبان کو نہیں ہلایا وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں. اور کس جنت کی بات کر رہا ہے؟ اس جنت کی بات کر رہا ہے کہ جس جنت کے لیے صدیق اکبر نے اپنا گھر تک سب قربان کر دیا. اور کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ اس جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جس جنت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اولادیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. اور کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ اس جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جس جنت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب کے جسموں کو چیرا گیا. اس جنت کی بات کر رہی ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں امتحان میں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی. کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اتنا سخت امتحان لیا گیا کہ رسولوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مالک تیری مدد کب آئے گی. سب سے زیادہ اس دنیا میں صابر ہیں اللہ کے نبی اور رسول. سب سے زیادہ ان میں صبر ہوتا ہے. صابرین میں سے پہلا درجہ اللہ کے رسولوں کا ہے، لیکن اللہ